کیا حاملہ عورت سورہ یوسف کی ہر روز تلاوت اس نیت سے کرے کہ اس کا بچہ ذہین اور خوبصورت ہو، اور ساتھ ساتھ سورہ مریم کی تلاوت بھی کرے کہ بچے کی پیدائش کے وقت آسانی ہو؟ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ قرآن مجید پورے کا پورا باعث برکت ہے، پورے کا پورا باعث شفا بھی ہے، لیکن یہ جو ہم نے سورہ یوسف اور سورہ مریم کو بچوں کی خوبصورتی کے لیے پڑھنے کے لیے مقرر کر لیا ہے اپنے پاس سے، اللہ کے رسول کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ بچوں کی خوبصورتی کے لیے سورہ مریم پڑھو یا سورہ یوسف پڑھو۔ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ پھر یہ خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ معیار بھی تو کوئی ہوگا نا، کہ سورہ یوسف پڑھنے سے کیا بچہ یوسف علیہ السلام کی طرح گورا چٹا ہوگا؟ تو پھر اس سورہ یوسف کا فائدہ افریقہ والوں کو تو نہیں ہوگا، بلکہ قاری صاحب بتائیں گے کمبوڈیا میں نہیں ہوگا۔ کمبوڈیا بڑا عرصہ گزارا مطلب قاری صاحب کہ جن علاقوں میں لوگ گورے چٹے پیدا ہوتے ہیں وہاں سورہ یوسف پڑھی جائے تو پھر اس کا رزلٹ نکلے گا، اور جن علاقوں میں یہ نہیں ہے وہاں نہیں نکلے گا۔ تو یہ قباحت ہے جب ہم اپنے پاس سے کوئی وظیفہ کوئی عمل مقرر کر لیتے ہیں اور پھر اس کا رزلٹ اپنی مرضی سے چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے، جیسی وہ چاہتا ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین شکل و صورت میں ہم نے پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ ایک صحابی ان کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع ازارک، اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے گھٹنوں میں مسئلہ ہے، اگر میں چادر اوپر کرتا ہوں تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے جیسا بھی پیدا کیا خوبصورت اور بہترین پیدا کیا ہے، تیرا یہ کوئی عذر نہیں ہے، اوپر کرو۔ اللہ پورا قرآن پڑھیں، اللہ سے رحمت کی دعا کریں، صحت مند اور سلامت بچے کی دعا کریں، خوبصورت کی بجائے سلامت بچے کی دعا کریں، نیک بخت بچے اور ہاں نیک بخت کی، نیک سیرت کی۔ اور اس دوران ماں کو جو تکالیف ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وہ جو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں سلامتی کے لیے، صحت کے لیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ عورت کو تکلیف ہو، حمل کے دوران بھی ہوتی ہیں، زچگی کے وقت بھی ہوں گی، تو تکلیف کے وقت کثرت استغفار، اللہ سے بخشش کی دعائیں، اور وہ دعائیں جو اللہ کے نبی نے پریشانی کے وقت بتائی ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے، اور وہ دعائیں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں وہ پڑھیں، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے پاس سے کوئی وظائف بنائیں اور پھر ان پر توقع بھی رکھیں کہ رزلٹ وہی نکلے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ اچھا، اپنی محبت کے لیے، اپنی ایک انسیت کے لیے جو بھی قرآنی سورہ یا آیت پڑھنا چاہیں پڑھیں، ٹھیک ہے، اور ان سب سے بہتر ہے کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت اللہ کے نبی نے خود بتائی ہے کہ وہ علاج کے طور پر کام آتی ہے، تو اگر آپ علاج ہی چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں، بار بار پڑھ کے دم کریں، اپنے آخری صورتیں پڑھ کے دم کریں۔ بڑی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو